السلام علیکم، آپ کو یہ میرے یوٹیوب چینل سکون کی باتوں پر خوش آمدید، جہاں دنیا کی بہترین کتابوں کو آسان، دلچسپ اور عملی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف کتابوں کا خلاصہ سنانا نہیں بلکہ ان کے ایسے قیمتی اسباق آپ تک پہنچانا ہے جو آپ کی سوچ، شخصیت اور زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں جو انسانی نفسیات، انفلوئنس اور مینیپولیشن کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہم جانیں گے کہ لوگ ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، مینیپولیشن کو کیسے پہچانا جائے اور خود کو دوسروں کے سائیکولوجیکل پریشر سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ اگر آپ علم، خود کی بہتری اور کامیابی کے سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آڈیو بک۔ چیپٹر نمبر 13، ٹیکٹک نمبر 13، If all else fails, try the dirty way۔ اگر آپ کسی شخص کو براہ راست کنونس نہیں کر پا رہے تو کتاب ایک دوسرے راستے کی بات کرتی ہے۔ ٹارگٹ کو براہ راست متاثر کرنے کے بجائے اس شخص کو متاثر کریں جس کا اس ٹارگٹ پر زیادہ اثر و رسوخ یا کریڈیبلٹی ہے۔ یعنی ٹارگٹ کے بجائے آپ انفلوئنشل پرسن کو ٹارگٹ کریں۔ یہی اس چیپٹر کا مرکزی کنسیپٹ ہے۔ لوگ اپنے قریبی لوگوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کسی شخص کو کسی چیز کے لیے کنونس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات پر شک کرتا ہے۔ اگر وہی بات اس کا قریبی دوست، شریک حیات، فیملی ممبر، ٹرسٹڈ کولیگ کہے تو ممکن ہے وہ اسے زیادہ سنجیدگی سے لے۔ وجہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کو اس شخص کے موٹیوز پر اتنا شک نہیں ہوتا، یعنی میسج وہی، میسنجر مختلف، اور اس کے افیکٹ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کتاب میں ایک سیلز مین کی مثال دی گئی ہے۔ ہارڈی نے پارٹنر کے بجائے براہ راست کسٹمر کو متاثر کرنے پر زور دیا اور آخرکار اس کے ذریعے کسٹمر کا فیصلہ بدل گیا۔ کتاب میں ہارڈی نامی سیلز مین کی مثال دی گئی ہے۔ ایک کسٹمر فرنیچر خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، لیکن ہارڈی نے محسوس کیا کہ اس کی پارٹنر کو فرنیچر پسند آ رہا ہے۔ ہارڈی نے پارٹنر کے بجائے براہ راست کسٹمر کو متاثر کرنے پر زور دیا اور آخرکار اس کے ذریعے کسٹمر کا فیصلہ بدل گیا۔ کبھی ڈیسیجن میکر تک پہنچنے کا راستہ اس کے ٹرسٹڈ سرکل سے گزرتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے براہ راست کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے موٹیو کو کوسچن کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہی ریکمنڈیشن کسی ٹرسٹڈ دوست سے آئے تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ تو میرا خیر خواہ ہے، اس سے مجھ سے کیا فائدہ۔ اس لیے ٹرسٹڈ پرسن کی انفلوئنس زیادہ پاورفل محسوس ہو سکتی ہے۔ ڈرٹی وے کا مطلب کیا سمجھیں۔ یہاں ڈرٹی سے مراد اخلاقی طور پر کوسچنیبل یا انڈر ہینڈڈ طریقہ ہے، یعنی ڈائریکٹ پرسویشن کے بجائے کسی تیسرے شخص کے ذریعے انفلوئنس حاصل کرنا۔ لیکن پریکٹیکل لائف میں اس کنسیپٹ کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کے ٹرسٹڈ ریلیشن شپس کو سیکرٹلی ایکسپلوئٹ نہ کریں۔ اگر آپ کسی ریکمنڈیشن کے لیے دوست یا فیملی ممبر سے مدد لیتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی رکھنا زیادہ ہیلدی اپروچ ہے۔ اس چیپٹر کا اصل سائیکولوجی کا لیسن ہمیں ایک بات سمجھاتا ہے، انفلوئنس صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ تعلقات کا پورا نیٹ ورک
کسی شخص کے فیصلوں کو تشکیل دے سکتا ہے۔ کسی شخص کی ڈیسیژن میکنگ پر اثر ڈالنے والے لوگ کون ہیں؟ فیملی، فرینڈز، پارٹنر، باس، کولیگز، کمیونٹیز۔ ان لوگوں کی اوپینینز ٹارگٹ کے لیے مختلف ویٹ رکھ سکتی ہے۔ خود کو ایسی مینیپولیشن سے کیسے بچائیں؟ اگر کوئی شخص آپ کو کسی ڈیسیژن کے لیے کنونس کر رہا ہے اور اچانک آپ کے ٹرسٹڈ لوگ بھی وہی بات کرنے لگیں تو فوراً یہ نہ سمجھیں کہ ڈیسیژن لازماً صحیح ہے۔ خود سے پوچھیں، یہ آئیڈیا اصل میں کہاں سے آیا؟ کیا مجھے مکمل انفارمیشن دی گئی ہے؟ کیا میرے ٹرسٹڈ پرسن کو کسی نے انفلوئنس کیا ہے؟ کیا میں ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہوں یا صرف کسی ٹرسٹڈ شخص کی ریکمنڈیشن پر؟ یہ سوال آپ کو سوشل پریشر اور انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے درمیان فرق سمجھنے میں مدد دیں گے۔ چیپٹر نمبر 13 کا ڈیپسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ انفلوئنس۔ اگر کوئی شخص آپ کو براہ راست انفلوئنس نہیں کر پا رہا تو وہ آپ کے ٹرسٹڈ سرکل کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی لیے صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ مجھے کون کنونس کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں اس کے پیچھے انفلوئنس کا نیٹ ورک کیا ہے۔ جب ڈائریکٹ پرسویشن ناکام ہو جائے تو انڈائریکٹ انفلوئنس زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگ اکثر اجنبی کے مقابلے میں اپنے ٹرسٹڈ لوگوں کی بات پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 14 ٹیکٹک نمبر 14 ہاؤ ٹو اسٹیبلش انگریٹیٹیوڈ بیفور اٹ اسٹارٹس۔ اکثر مسئلہ احسان کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں اب یہ بھی میرے لیے کچھ کرے گا، لیکن سامنے والا ایسا نہیں کرتا۔ پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، اس نے میرے لیے کیا کیا۔ یہیں سے انگریٹیٹیوڈ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اگر آپ ذہنی طور پر اسے ڈیپٹ بنا لیں تو ریلیشن شپ میں ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، میں نے تمہیں مشکل وقت میں پیسے دیے تھے، اب تمہیں میری بات ماننی پڑ چاہیے۔ یہ مدد نہیں رہی، اب یہ لیوریج بن گئی۔ جبکہ ہیلتھی اپروچ میں مدد کریں تو اپنی ایکسپیکٹیشنز پہلے واضح رکھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے فیور کا بدلہ کسی خاص طریقے سے دے تو پہلے ہی واضح بات کریں۔ مثلاً، میں یہ کام تمہاری مدد کے لیے کر رہا ہوں لیکن بعد میں مجھے تمہاری یہ مدد چاہیے ہوگی، کیا تم اس پر ایگری کرتے ہو؟ اس طرح بعد میں مس انڈرسٹینڈنگ کم ہوتی ہے۔ گریٹیٹیوڈ اور اوبلیگیشن الگ ہیں۔ کسی کا آپ کا شکریہ ادا کرنا ایک چیز ہے اور اس شخص کا آپ کا قرض دار بن جانا دوسری چیز۔ آپ کسی کی مدد کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کی ہر بات ماننے کا پابند ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی فیور لیا ہے تو گریٹیٹیوڈ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی باؤنڈریز ختم کر دیں۔ میں نے تمہارے لیے کیا کیا تھا خطرناک جملہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر ڈس ایگریمنٹ میں پرانے فیورز گنوانا شروع کر دے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، تو وہ اپنے احسان کو ایموشنل پریشر کے طور پر استعمال کر رہا ہو سکتا ہے۔ یہ مینیپولیشن کی ایک شکل بن سکتی ہے۔ ایسے میں فیور، ڈیبٹ، گلٹ اور کمپلینس مل جاتے ہیں۔ ناقدری سے بچنے کا بہترین طریقہ۔ کسی کے لیے
فیور کرنے سے پہلے خود سے پوچھیں، اگر یہ شخص مجھے کبھی واپس کچھ نہ دے تو کیا میں پھر بھی یہ کام کرنا چاہوں گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو شاید آپ کو اپنی ایکسپیکٹیشنز پہلے واضح کرنی چاہیے۔ یہ سوال بہت سی فیوچر ریسنٹمنٹ سے بچا سکتا ہے۔ اب اس چیپٹر کا ایک پریکٹیکل لیسن دیکھتے ہیں۔ کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہیلپ اور کلیئر ایکسپیکٹیشنز اور باؤنڈریز زیادہ ہیلدی کمبینیشن ہے، اور اگر آپ کسی کے فیور کے بدلے کچھ چاہتے ہیں تو اسے ہڈن ایکسپیکٹیشن نہ بنائیں۔ یاد رکھیں، احسان کو خاموش قرض بنا کر رکھنے کے بجائے توقعات پہلے واضح کریں، کیونکہ چھپی ہوئی توقعات اکثر بعد میں ناقدری، ناراضی اور مینیپولیشن میں بدل جاتی ہیں۔ جس احسان کے بدلے آپ کچھ چاہتے ہیں، اسے احسان کہنے سے پہلے اپنی توقع واضح کر دیں، ورنہ خاموش توقع بعد میں شکایت بن سکتی ہے۔ چیپٹر 15 ٹیکٹک نمبر 15 What do you get out of using people for your own selfish ends؟ ہر انسان کی اپنی نیڈز، گولز اور انٹرسٹس ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ میوچول بینیفٹ کے لیے کام کرنا معمول کی بات ہے، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ کسی شخص کو صرف ایک ٹول سمجھیں۔ مجھے اس شخص سے کیا فائدہ مل سکتا ہے، اور اس کی فیلنگز، نیڈز یا انٹرسٹس کو بالکل اہمیت نہ دیں۔ لوگ استعمال ہونے کو محسوس کر لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص صرف اس وقت آپ سے رابطہ کرتا ہے جب اسے پیسے چاہیے ہوں، کوئی کام ہو، ریکمنڈیشن چاہیے ہو، کوئی فیور چاہیے ہو، لیکن جب آپ کو اس کی ضرورت ہو تو وہ غائب ہو جائے۔ کچھ عرصے بعد آپ سمجھ جاتے ہیں اسے مجھ سے نہیں، میرے فائدے سے دلچسپی ہے۔ یہ احساس ٹرسٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ شارٹ ٹرم گین ورسز لانگ ٹرم لاس۔ کسی کو استعمال کر کے آپ شاید فوری فائدہ حاصل کر لیں، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کھو سکتے ہیں ٹرسٹ، رسپیکٹ، جینون ریلیشن شپ، ریپوٹیشن، فیوچر اپرچونٹیز۔ یعنی شارٹ ٹرم مینیپولیشن، لانگ ٹرم ڈیمیج۔ میوچول بینیفٹ اور ایکسپلوٹیشن میں فرق۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ میوچول بینیفٹ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم میری مدد کرتے ہو، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہیلدی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے۔ ایکسپلوٹیشن میں مجھے تم سے فائدہ چاہیے لیکن تمہاری ضرورت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایکسپلوٹیشن ہے۔ چارم کا غلط استعمال۔ کچھ لوگ دوسروں سے کام نکلوانے کے لیے بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، بہت کلوز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے وعدے کرتے ہیں، اٹینشن دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مقصد پورا ہوتا ہے ان کا بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ اس پیٹرن کو پہچاننا ضروری ہے۔ سوال پوچھیں، کیا یہ شخص مجھے اس وقت بھی اہمیت دیتا ہے جب اسے مجھ سے کچھ نہیں چاہیے؟ لوگوں کو ریسورسز سمجھنے کا نقصان۔ اگر آپ ہر ریلیشن شپ کو صرف اس نظر سے دیکھنے لگیں کہ یہ شخص میرے کسی کام آ سکتا ہے، تو آپ آہستہ آہستہ جینوئن ریلیشن شپ کھو سکتے ہیں، کیونکہ انسان صرف منی، کنیکشن، سکلز نہیں ہوتا، اس کی اپنی ایموشنز، ڈگنیٹی اور باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں۔ سیلفشنس ہمیشہ واضح نہیں ہوتی، کبھی یہ سیلفش مینیپولیشن بہت سبٹل ہوتی ہے۔ مثلا تم تو میرے بہت اچھے دوست ہو، تم یہ چھوٹا سا کام کر ہی سکتے ہو۔
یہ فرینڈشپ کی حقیقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر فرینڈشپ کو ریپیٹڈلی پریشر یا اوبلیگیشن کے لیے استعمال کیا جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ خود کو استعمال ہونے سے کیسے بچائیں؟ اپنی ریلیشن شپس میں یہ آبزرو کریں، کیا ریلیشن شپ ون سائیڈڈ ہے؟ کیا وہ صرف لیتا ہے یا دیتا بھی ہے؟ کیا وہ آپ کی باؤنڈریز کا احترام کرتا ہے؟ اگر وہ آپ نو کہیں تو کیا وہ ناراض ہو جاتا ہے؟ کیا وہ ضرورت کے مطابق اور ضرورت کے بغیر بھی رابطہ کرتا ہے؟ اگر جواب ہمیشہ نہیں ہے تو ریلیشن شپ کو دوبارہ ایویلویٹ کرنا چاہیے۔ لوگوں کو انفلوئنس کرنا اور لوگوں کو استعمال کرنا ایک چیز نہیں۔ ہیلدی انفلوئنس، رسپیکٹ، چوائس، میوچول بینیفٹ، جبکہ ایکسپلوئٹیشن میں سیلف انٹرسٹ، ڈسیپشن، پریشر، ون سائیڈڈ بینیفٹ، یہ ڈسٹنکشن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے وقتی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ دوسروں کی قدر صرف ان کے فائدے کے لحاظ سے کریں گے تو آخرکار ٹرسٹ، رسپیکٹ اور جینوئن ریلیشن شپس کھو سکتے ہیں۔ دوسروں سے فائدہ اٹھانا آسان ہے، لیکن لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے اسے برقرار رکھنا کہیں زیادہ قیمتی ہے۔